تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم میری سلطنت پہ قدم رکھوگی اور میں تمہیں یوں ہی جانے دوں گا؟ یہ آواز گئی تھی، ایک گونج تھی جو اس وسیع و عریض زیر تعمیر عمارت کے خالی حال میں ہر طرف سے ٹکرا کر زویا حسن کے وجود کے ہر رونگٹے کو کھڑا کر رہی تھی۔ اس آواز میں دھمکی، بے پناہ غرور اور ایک ناقابل یقین سرد مہری کا ایک ایسا امتزاج تھا کہ ایک لمحے کو زویا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے ٹھنڈی زمین کھسک گئی ہے۔ اس نے ہمت کر کے آخری ذرات کو مجتمع کرتے پلٹ کر دیکھا۔ اس سے چند قدم کے فاصلے پر وہ شخص کھڑا تھا جسے کارپوریٹ دنیا شاہمیر سکندر کے نام سے جانتی تھی اور جس کے نام سے خوف کھاتی تھی۔ 29 سالہ شاہمیر سکندر، جس سے اپنی ذہانت اور بے رحمی سے تعمیرات کی دنیا میں اپنی ایک الگ ناقابل تسخیر سلطنت قائم کی تھی۔ لمبا قد، مضبوط جسم سے آنکھوں میں ایک ایسی مقناطیسیت جو کسی کو بھی اپنے سہم میں جکڑ لے، لیکن اس وقت ان آنکھوں میں صرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ زویا کے ماتھے پر بل پڑ گئے، اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ آپ کی سلطنت؟ اس نے اپنے لہجے میں طنز بڑھنے کی ناکام کوشش کی، حالانکہ اس کا دل پسلیوں کے قفس میں کسی خوف زدہ پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ انٹرنیشنل آئیکون ٹاور کا پروجیکٹ ہے جو میری کمپنی حسن آرکیٹیکٹس نے اپنی قابلیت کی بنا پر جیتا ہے۔ آپ کی سکندر کنسٹرکشنز نے نہیں۔ شاہمیر کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ جیت؟ تم اسے جیت کا نام دیتی ہو؟ چوری کو نیا نام کب سے دے دیا گیا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے ہر قدم میں ایک ایسی دھمکتی کہ زویا غیر محسوس طور پر پیچھے ہٹ رہی تھی، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کی طرف بڑھ رہا ہو۔ اپنی زبان کو لگام دے مسٹر سکندر۔ زویا کی آواز میں لرزش تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہاں کسی قسم کی بدتمیزی برداشت کرنے نہیں آئی ہوں۔ 24 سالہ زندگی میں اس نے پہلی بار کسی سے اس لہجے میں بات کرنے کی جرات کی تھی۔ وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والی مختی اور باصلاحیت آرکیٹیکٹ تھی جس کے والد ایک ریٹائرڈ پروفیسر تھے اور جنہوں نے اپنی اولاد کی رگوں میں ہمیشہ خودداری اور ایمانداری کا خون بہا تھا۔ یہ پروجیکٹ اس کے کیریئر کا سب سے بڑا خواب تھا جس کے لیے اس نے اپنی راتوں کی نیند اور دن کا چین قربان کر دیا تھا۔ اور آج جب وہ اپنی کامیابی کا پہلا قدم رکھنے آئی تھی تو یہ شخص اس کی ساری محنت پر سوالیہ نشان لگا رہا تھا۔ بدتمیزی تو تم نے کی ہے مس حسن۔ شاہمیر اب اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ ان کے درمیان بس چند انچ کا فاصلہ تھا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی پرفیوم کی تیز مہک اور اس کی قربت نے زویا کو حواس پختہ کر دیا تھا۔ میرے ڈیزائنرز، میرے آئیڈیاز چرا کر تم نے سوچا شاہمیر سکندر خاموش پڑ جائے گا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کس آگ سے کھیلنے کی کوشش کی؟ میں نے کچھ نہیں چرایا، زویا تقریباً چیخی۔ اس کی برداشت جواب دے رہی تھی، یہ میری محنت ہے، میری قابلیت ہے۔ آپ اپنی ہار تسلیم نہیں کر پا رہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ آپ جیسے مغرور لوگ اپنی شکست کو ہمیشہ دوسروں کی سازش سمجھتے ہیں۔ شاہمیر کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت اتری۔ شاید اسے اتنے تیکھے اور بے خوف جواب کی توقع نہیں تھی، پر اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری جسے طوفان سے پہلے کا سکوت ہو۔ اچھا، قابلیت، چلو پھر دیکھتے ہیں کہ تمہاری یہ قابلیت تمہیں کہاں تک پہنچاتی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کو تمہارے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا دوں گا کہ تم آرکیٹیکچر کا نام لینا بھی بھول جاؤ گی۔ یاد رکھنا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا اور لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اپنی دھمکیوں کی بازگشت اس نے خالی ہال میں محسوس کی۔ زویا وہی کھڑی کامتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے اور پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اسے اپنی کامیابی کو خوشی میں ایک زہر کی طرح محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے شدت سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے صرف ایک پروجیکٹ نہیں جیتا بلکہ تعمیرات کی دنیا کے بے تاج بادشاہ سے دشمنی مول لے لی ہے۔ شاہمیر اپنی سیاہ مرسیڈیز میں آ کر بیٹھا تو اس نے غصے سے مکے سٹرنگ ویل پر دے مارے۔ شہر کی روشنیاں جلنا شروع ہو گئی تھی لیکن اس کے اندر کا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ اسے گاڑی سٹارٹ نہیں کی، بس وہیں بیٹھا سامنے زیر تعمیر عمارت کے ڈھانچے کو گھورتا رہا۔ اس کا ذہن ماضی کے دریچوں میں بھٹکنے لگا تھا۔ اسی طرح اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا جب اس کے والد کے دھوکے باز پارٹنر نے
انہیں کمپنی سے نکال دیا تھا۔ اس دن اس کے باپ کی آنکھوں میں جو بے بسی اور شکست تھی وہ آج تک شاہ کی روح میں ایک کانٹے کی طرح چپتی تھی۔ وہ شکست جو بالآخر ان کی جان لے گئی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے والدین کی موت ہو گئی تھی۔ اس نے اسی دن قسم کھائی تھی کہ وہ اتنا طاقتور بنے گا کہ کوئی اسے دھوکہ دینے یا اس سے کچھ بھی چھیننے کا تصور بھی نہ کر سکے۔ اس نے سوچا اس لڑکی زویا حسن کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی ضد تھی۔ خوف تھا، لیکن اس خوف پر اس کی خودداری حاوی تھی۔ اسے ایسی عورتوں سے نفرت تھی جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت کرے، لیکن اس کے انکار میں ایک سچائی کی کھنک بھی تھی جس نے شامیر کے اندر شک کا ایک ننھا سا بیج بو دیا تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ وہ واقعی اتنی قابل ہو؟ نہیں، اس دنیا میں کوئی اتنا قابل نہیں ہوتا۔ ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، یہ بھی انہی میں سے ایک ہوگی۔ اس نے اپنے شکوک کو جھٹک دیا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی اور اپنے والد کے پرانے دوست رحمان صاحب کو کال کی۔ رحمان انکل، حسن آرکیٹیکٹ اور اس لڑکی زویا حسن کے بارے میں ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی معلومات مجھے کل صبح میرے میز پر چاہیے۔ اس کی جڑیں تک کھود ڈالیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کس کی شہ پر وہ میری سلطنت میں داخل ہوئی ہے۔ فون بند کر کے اس نے پیسنجر سیٹ پر پٹخ دیا۔ وہ زویا حسن۔ اس نے غصے سے اس کا نام دہرایا۔ کھیل تو اب شروع ہوا۔ اگلی صبح زویا کے لیے قیامت کی خبر لے کر آئی۔ جب دفتر پہنچی تو ماحول میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ اس کے باس مسٹر عثمانی کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ انہوں نے زویا کو فوراً اپنے دفتر میں طلب کیا۔ ہمارے دو سب سے بڑے کلائنٹس نے اپنے معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ ان کے الفاظ میں ایک بے بسی تھی۔ وہ اپنی میز پر پڑے خطوط کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے وہ کوئی وارنٹ ہو۔ زویا کا دل ڈوب گیا۔ اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تیر کہاں سے چلا تھا۔ یہ شاہ سکندر کا کام ہے۔ اس کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک تھکی ہوئی شکستگی تھی۔ مسٹر عثمانی نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن ہم اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اس کی پہنچ ہر جگہ ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں ہمیں مارکیٹ سے باہر پھینک سکتا ہے۔ ابھی وہ اس صدمے سے نکل بھی نہ پائے تھے کہ ایک اور دھچکا لگا۔ زویا کی ایک ساتھی نے اسے کچھ بزنس بلاگز کے لنکس بھیجے۔ سوشل میڈیا اور ان بلاگز پر زویا کی پیشہ ورانہ ساکھ کے خلاف ایک منظم مہم شروع کر دی گئی تھی۔ گمنام ذریعہ سے یہ خبریں پھیلائی جا رہی تھی کہ اس نے انٹرنیشنل آئیکن ٹاور کے ڈیزائنز چوری کیے ہیں۔ اگر کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن کیچڑ اچھالنے والوں کو ثبوت کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ زویا کے لیے سب ناقابل برداشت تھا۔ اس کی پہچان اس کا کام تھا، اس کی ایمانداری تھی اور اسی پر حملہ کیا جا رہا تھا۔ دفتر میں لوگ اس سے نظریں چرانے لگے۔ ہر طرف سرگوشیاں تھی۔ شام کو جب وہ تھکی ہاری بجھے ہوئے دل کے ساتھ گھر پہنچی تو اس کے والد پروفیسر حسن لان میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے زویا کو دیکھتے ہی کتاب بند کر دی۔ اس کی قدموں کی آہٹ میں وہ تھکاوٹ محسوس کر سکتے تھے جو جسمانی نہیں روحانی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، میرے پاس بیٹھو۔ زویا ان کے پاس بیٹھ کے اور بنا کچھ کہے ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ پروفیسر حسن نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے رونے دیا تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ جب اس کی سسکیاں کچھ تھمی تو انہوں نے نرمی سے اس کا سر اٹھایا اور اس کے آنسو پوچھے۔ میں جانتا ہوں تم کس تکلیف سے گزر رہی ہو۔ میں نے وہ ولاگز پڑھے ہیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ بابا، میں نے بہت محنت کی تھی، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ صرف اپنی ہار برداشت نہیں کر پا رہا، وہ مجھے برباد کرنا چاہتا۔ میں جانتا میری بیٹی چور نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، دیکھو زویا، دنیا میں دو طرح کی جنگیں ہوتی ہیں، ایک جو طاقت سے لڑی جاتی ہے اور دوسری جو کردار سے۔ شاہ سکندر طاقتور ہے، تم اس کا مقابلہ طاقت سے نہیں کر سکتی۔ تمہیں یہ جنگ اپنے کردار، اپنی سچائی اور اپنی قابلیت سے لڑنی ہوگی۔ گھبرانا نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ سچ کو تھوڑا وقت لگتا ہے لیکن وہ کبھی ہارتا نہیں۔ والد کے الفاظ نے اس کے اندر ایک نئی ہمت بڑھتی تھی۔ اس نے آنسو پونچھے اور ارادہ کر دیا کہ وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔
دوسری طرف شاہمیر اپنے وسیع و عریض دفتر میں چمڑے کی کرسی پر بیٹھا اپنی میز پر بڑی فائلوں کو دیکھ رہا تھا۔ رحمان صاحب نے زویا کے بارے میں ہر معلومات لا کر رکھتی تھی، اس کی تعلیمی قابلیت، اس کے پچھلے چھوٹے موٹے پروجیکٹس، اس کی خاندان کا پس منظر، سب کچھ بے داغ تھا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے لگے کہ وہ دھوکہ دہی کر سکتی ہے۔ سر، مجھے نہیں لگتا کہ اس لڑکی نے کچھ غلط کیا ہے، رحمان صاحب نے جھجکتے ہوئے اپنی رائے دی۔ وہ شاہمیر کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور اسے غلط راہ پر جاتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ایک قابل اور ایماندار لڑکی لگتی ہے، اس کا خاندانی پس منظر بہت معزز ہے۔ ایماندار؟ شامل طنزی ہنسا۔ اس دنیا میں کوئی ایماندار نہیں انکل، سب کے چہروں پر ایک نقاب ہوتا ہے۔ میرے والد بھی بہت ایماندار تھے۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان کی ایمانداری انہیں کھا گئی۔ اس کے لہجے میں تلخی ابھر آئی تھی۔ وہ جب بھی اپنے والدین کو یاد کرتا، اس کے اندر انتقام کی آگ مزید بھڑک اٹھتی۔ پرانی باتوں کو بھول جاؤ بیٹا، تم اس آگ میں خود کو جلا رہے ہو۔ کیسے بھول جاؤ؟ میں یہاں صرف اس سلطنت کو بنانے نہیں بیٹھا، میں اسے ایک قلعہ بنانے بیٹھا ہوں، تاکہ میرے دشمن دوبارہ مجھ سے میرا سب کچھ نہ چھین سکے۔ اور یہ لڑکی، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ ہو سکتا ہے اسے کسی نے میرے خلاف استعمال کیا ہو۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں اپنی سوچ کا اظہار کیا اور فائلوں کو ایک طرف دھکیل دیا۔ اس کا دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ غلط ہو سکتا۔ اس کے نزدیک زویا حسن بھی ایک مہرہ تھی جسے اس کے دشمنوں نے استعمال کیا تھا۔ وہ اسے ہر قیمت پر شکست دینا چاہتا تھا۔ اس کا اگلا قدم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہونے والا تھا۔ زندگی کبھی کبھی آپ کو ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں آپ کو اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑ جاتا ہے۔ زویا اور شامر کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ شامر کی شروع کی ہوئی سرد جنگ نے حسن آرکیٹیکٹس کو مالی طور پر کمزور کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن زویا نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ اور اس کی ٹیم دگنی محنت سے نئے پروجیکٹس پر کام کر رہا تھا تاکہ کمپنی کو سنبھالا جا سکے۔ اسی دوران حکومت نے ایک ایسے منصوبے کا اعلان کیا جس نے پورے ملک کی تعمیراتی صنعت پہ ہلچل مچا دی۔ قومی ورثہ کمپلیکس۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ملک کی تاریخ، ثقافت اور مستقبل کا امتزاج تھا۔ یہ منصوبہ اتنا بڑا اور پیچیدہ تھا کہ اس کی شرائط کو پورا کرنا کسی ایک کمپنی کے بس کی بات نہیں تھی۔ زویا کی آنکھوں میں ایک نئی چمک آ گئی۔ یہ منصوبہ اس کے لیے شاہمیر کو جواب دینے کا بہترین موقع تھا۔ اگر وہ یہ پروجیکٹ حاصل کر لیتی تو اس کی کمپنی نہ صرف تمام مالی مشکلات سے نکل جاتی بلکہ اس کی ساکھ پر لگے تمام دھاگ بھی دھل جاتے۔ دوسری طرف شاہمیر کے لیے یہ منصوبہ اس کی سلطنت کا سب سے قیمتی ہیرا ثابت ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنی پوری ٹیم کو اس منصوبے کے لیے بولی تیار کرنے پر لگا دیا تھا۔ دونوں کمپنیوں نے اپنی اپنی بولیاں جمع کروائی۔ پھر ایک دن نتیجہ آیا اور وہ کسی کے حق میں نہیں تھا۔ دونوں کی بولیاں مسترد کر دی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ کسی کے پاس بھی تمام شرائط پوری کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ حسن آرکیٹیکٹس کا ڈیزائن شاندار اور روح پرور تھا، لیکن ان کے پاس اتنے بڑے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے وسائل اور افرادی قوت نہیں تھی۔ جبکہ سکندر کنسٹرکشنز کے پاس طاقت اور وسائل کا سمندر تھا، لیکن ان کے ڈیزائن میں وہ تخلیقی گہرائی اور ثقافتی نزاکت نہیں تھی۔ جس کا منصوبہ متقاضی تھا پھر وہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ منصوبے کے پیچھے موجود طاقتور سرمایہ کاروں نے اس بڑے مالی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دینے کے لیے ایک مشترکہ منصوبہ بنانے کا فیصلہ کیا، اور یہ مشترکہ منصوبہ حسن آرکیٹیکٹس اور سکندر کنسٹرکشنز کے درمیان ہونا تھا۔ جب زویا کو میٹنگز میں یہ خبر سنائی گئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آواز میں ناقابل یقین صدمہ تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس شخص کے ساتھ ہرگز کام نہیں کر سکتی۔ وہ شخص میری عزت نفس پر حملہ کر چکا ہے۔ یہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ زویا، مسٹر عثمانی نے بے بسی سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سرمایہ کاروں کا شدید دباؤ ہے۔ یا تو ہم یہ منصوبہ کریں گے یا پھر ہماری کمپنی کو بہت برا نقصان اٹھانا پڑے گا، تو شاید ہمیں کمپنی بند کرنی پڑ جائے۔ دوسری طرف شاہمیر کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے میٹنگ روم میں موجود شیشے کی میز پر غصے سے ہاتھ مارا۔ ناممکن، میں اس چور لڑکی کی کمپنی کے ساتھ کوئی شراکت نہیں کروں گا۔ یہ میرے منصوبوں کے خلاف ہے۔
شامر ضد چھوڑو اور حقیقت کو سمجھو. رحمان صاحب نے اسے سمجھایا یہ ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے. اگر ہم نے یہ منصوبہ حاصل کر لیا تو ہم مارکیٹ میں ناقابل شکست ہو جائیں گے. اصولوں سے زیادہ اس وقت کمپنی کا مستقبل اہم ہے، اور ویسے بھی اس طرح وہ تمہاری نظروں کے سامنے رہے گی. تم اسے بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکو گے. دونوں کو اپنے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس فیصلے کو قبول کرنا پڑا. اور ستم ظریفی یہ کہ اس مشترکہ منصوبے کی قیادت کے لیے زویا کو لیڈ آرکیٹیکٹ اور شامر کو پروجیکٹ ہیڈ مقرر کیا گیا. اب انہیں ہر روز ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی منصوبے پر کام کرنا تھا. پہلی مشترکہ میٹنگ کا ماحول کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھا. دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. شامر اور زویا ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے صرف نفرت اور بے اعتباری تھی. زویا کے دل میں ایک طوفان برپا تھا. اس شخص کے ساتھ کیسے کام کرے گی جس نے اسے برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. شامر کے دماغ میں بھی جنگ جاری تھی. اس لڑکی پر کیسے اعتبار کرے گا جسے وہ چور سمجھتا تھا. وہ دونوں ایک ایسے رشتے میں باندھ دیے گئے تھے جسے وہ دونوں توڑنا چاہتے تھے لیکن توڑ نہیں سکتے تھے. یہ ایک ایسی قید تھی جس کی چابیاں ان کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں تھی. ساتھ کام کرنے کی ابتدائی دن کسی سرد جنگ سے کم نہ تھے. ان کا دفتر ایک میدان جنگ بن چکا تھا جہاں ہر روز الفاظ کے تیر چلتے، انا کی دیواریں کھڑی ہوتی. شامر کا رویہ انتہائی حاکمانہ تھا. وہ زویا کے ہر کام میں نقص نکالتا، اس کے ہر فیصلے کو چیلنج کرتا اور ہر موقع پر یہ جتانے کی کوشش کرتا کہ وہی باس ہے. اس نے آتی منصوبے کا بجٹ اور ٹائم لائن عادی کرنے کا اعلان کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ تخلیقی عمل کو بری طرح متاثر کرے گا. یہ رنگوں کا امتزاج بہت پھیکا ہے، اسے بدلو. ایک دن وہ اس کی ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے بولا. اس کے لہجے میں حکم تھا. یہ رنگ سکون اور روایت کی عکاسی کرتے ہیں جو اس منصوبے کی روح ہے. زویا نے تحمل سے جواب دیا، مجھے روح سے غرض نہیں ہے. مجھے ایسی چیزیں چاہیے جو آنکھوں کو متاثر کرے، جو میری کمپنی کے معیار کے مطابق ہو. آپ کی کمپنی کا معیار شاید بڑکیلے اور بے جان رنگ، لیکن فن تعمیر کا معیار توازن اور نفاست ہے. زویا کا لہجہ بھی سخت ہو گیا. ان کی نوک جوک روز کا معمول بن گئی تھی. وہ دونوں بالکل مختلف تھے. شامر تیز رفتار، نتائج پر یقین رکھنے والا اور ہر چیز کو صرف نفع نقصان کے ترازو میں تولنے والا تھا، جبکہ زویا تخلیقی، باریک بین اور اپنے کام میں روح ڈالنے والی تھی. وہ عمارتوں کو صرف اینٹ اور گاڑی کا ڈھانچہ نہیں سمجھتی تھی بلکہ انہیں زندہ احساسات کا مجموعہ مانتی تھی. اسی کشمکش کے باوجود کام آگے بڑھ رہا تھا کیونکہ دونوں ہی اپنے شعبے کے ماہر تھے. شامر زویا کی قابلیت سے اندر ہی اندر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، لیکن اس کا غرور اسے یہ ماننے کی اجازت نہیں دیتا تھا. اسے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ جس لڑکی کو وہ ایک معمولی چور سمجھ رہا ہے وہ فن تعمیر کی اتنی گہری سمجھ بوجھ رکھتی ہے. وہ گھنٹوں کام کرتے تھکنے کا نام نہیں لیتی تھی اور اس کی ہر تفصیل پر نظر ہوتی تھی. ایک شام زویا سائٹ پر کام کی نگرانی کر رہی تھی جب شامر وہاں پہنچا. مزدور جا چکے تھے اور وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا. ڈھلتے سورج کی روشنی میں زیر تعمیر ڈھانچہ ایک عجیب منظر پیش کر رہا تھا. تمہیں نہیں لگتا یہ ستون تھوڑا کمزور ہے؟ شامر نے ایک ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا. زویا اس کے پاس کی اور ڈیزائن شیٹ دیکھنے لگی. نہیں، حساب کے مطابق اس کی مضبوطی بالکل ٹھیک ہے. تمام ٹیسٹ کلیئر ہے. حساب کتاب کاغذوں پر ہوتا ہے، حقیقت مختلف ہوتی ہے. میں عملی کام پر یقین رکھتا ہوں اور میں عمل اور علم دونوں پر. زویا نے فوراً جواب دیا. شامر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کی نظر ایک پرانی تصویر پر پڑی جو اس زویا کی ڈائری میں سے جھانک رہی تھی. ایک پرانی خوبصورت حویلی کی تصویر تھی. یہ کیا ہے؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا. زویا نے ایک لمحے کو توقف کیا، پھر اس کی آواز میں ایک خوابناک کیفیت سی تھی. یہ میرے دادا کا گھر ہے. میں نے اپنا بچپن یہاں گزارا ہے. اسی حویلی کو دیکھ کر مجھے آرکیٹیکٹ بننے کا شوق ہوا تھا. اس کا ہر کمرہ، ہر دالان ایک کہانی سناتا ہے. اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی. میرے والد کہتے ہیں کہ عمارتیں بنانا صرف دیواریں کھڑی کرنا نہیں بلکہ یادیں منانے کی جگہ تیار کرنا ہے. ایک ایسی جگہ جہاں لوگ ہنسے، روئے اور زندگی گزارے. شامر خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا.
ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی. اسے بھی اپنے والد یاد آ گئے تھے. وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا. وہ بھی عمارتوں میں کہانیاں ڈھونڈتے تھے. ایک لمحے کے لیے اسے لگا اس کے اور زویا کے درمیان کوئی مشترکہ رشتہ ہے. لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھٹکا دیا. یہ سب جذباتی باتیں تھیں اور وہ جذبات پر یقین نہیں رکھتا تھا. جذبات انسان کو کمزور کرتے ہیں. ہم یہاں یادیں بنانے نہیں، ایک منافع بخش منصوبہ بنانے آئے ہیں. بہتر ہے تم اسی پر توجہ دو. اس نے سرد مہری سے اپنی سوچ کا رخ موڑا اور وہاں سے چلا گیا. زویا اسے جاتے دیکھتی رہ گئی. اسے سمجھ نہ آیا کہ ابھی جو شخص اتنے غور سے اس کی بات سن رہا تھا اسے اچانک کیا ہو گیا. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے انجانے میں شامر کے دل کے اس زخم کو چھو دیا ہے جسے وہ سالوں سے دنیا سے چھپائے ہوئے تھا. جیسے جیسے دن گزر رہے تھے کام کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا. ایک رات ایک اہم ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے زویا اور شامر کو دفتر میں دیر تک رکنا پڑا. باقی سارا عملہ جا چکا تھا اور پوری عمارت میں صرف ان کے کیبن کی روشنی جل رہی تھی. باہر موسم خراب ہو رہا تھا. بادلوں کی گرج اور ہوا کی سرسراہٹ دفتر کی شیشوں سے ٹکرا رہی تھی جو کہ ان کے درمیان موجود خاموش طوفان کی عکاسی کر رہی تھی. رات کے تقریباً 2 بجے جب وہ دونوں اپنے اپنے کام میں غرق تھے اچانک ایک زوردار گرج کے ساتھ بجلی چلی تھی. ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا اور ایمرجنسی لائٹس بھی کام نہ کر سکی. یہ کیا مصیبت ہے؟ شامل نے غصے سے اپنی کرسی کو پیچھے دھکیلا. اس کی آواز میں بے بسی اور جھنجھلاہٹ تھی. شاید جنریٹر میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. زویا نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلاتے ہوئے جواب دیا. اس کی پرسکون آواز اندھیرے میں ایک عجیب سا سکون لیے ہوئے تھی. ٹارچ کی مدھم روشنی میں شاہمیر کا پریشان چہرہ نظر آ رہا تھا. میں سیکیورٹی کو کال کرتا ہوں. شامیر نے فون اٹھایا لیکن سگنل نہیں تھے. لگتا ہے ہم یہاں پھنس گئے ہیں. زویا نے گہری سانس لیتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا. اب وہ دونوں ایک خاموش اندھیرے دفتر میں اکیلے تھے. کام کا تناؤ اور پیشہ ورانہ دشمنی کا ماحول ایک عجیب سی خاموشی میں بدل گیا. کچھ دیر دونوں چپ رہے. پھر زویا نے خاموشی کو توڑا. آپ کو یاد ہے اس دن سائٹ پر آپ نے میرے دادا کی حویلی والی بات پر آپ عجیب طرح سے چلے گئے تھے. اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ شامر کو ایک لمحے کو چونک گیا تھا. مجھے فضول باتیں یاد رکھنے کی عادت نہیں ہے. اس کا جواب سرد تھا لیکن اس میں پہلے جیسی کاٹ نہیں تھی. وہ فضول بات نہیں تھی. زویا نے نرمی سے اپنی بات جاری رکھی. وہ میرے لیے بہت اہم ہے. مجھے لگتا ہے ہر عمارت کی ایک روح ہوتی ہے, ایک کہانی ہوتی ہے. آپ اس بات سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ شامر کچھ دیر خاموش رہا جیسے اپنے اندر کوئی جنگ لڑ رہا. باہر بارش کی بوندیں شیشے پر دستک دے رہی تھی. پھر اس کی آواز ابھری, بہت دھیمی اور درد میں ڈوبی ہوئی, کیونکہ روح اور کہانیاں صرف کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہے, حقیقی زندگی میں نہیں. حقیقی زندگی بہت بے رحم ہے. اس نے ایک گہری سانس لی. میرے والد بھی ایک آرکیٹیکٹ تھے, بہت باصلاحیت لیکن بہت اصول پرست. وہ بھی تمہاری طرح عمارتوں میں روح اور کہانیاں ڈھونڈتے تھے. وہ کہتے تھے کہ رشتوں اور عمارتوں کی بنیاد ایمانداری پر ہونی چاہیے. اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا. ان کے ایک پارٹنر نے انہیں دھوکہ دیا, ان کا سب کچھ چھین لیا. وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے. میں نے انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے. میرے والد خواب بناتے تھے اور بدلے میں دنیا انہوں نے کچل دیا. زویا خاموشی سے اس کی کہانی سنتی رہی. آج پہلی بار سے شامر سکندر کے پیچھے چھپا ہوا ایک زخمی انسان نظر آیا. ایک ایسا انسان جس نے اپنے ماضی کے زخموں کو اپنے غرور اور غصے کے خول میں بند کر رکھا تھا. ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا. زویا نے آہستہ سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. دنیا میں آج بھی اچھے اور ایماندار لوگ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ شامر کو جواب دیتا بجلی آ گئی. دفتر کی تیز روشنیاں جل اٹھی اور وہ جادوئی لمحہ ٹوٹ گیا. دونوں نے جلدی سے نظریں چرا لی. وہ ماحول جو کچھ دیر پہلے بن گیا تھا ایک دم سے غائب ہو گیا. مجھے لگتا ہے ہمیں کام ختم کرنا چاہیے. شامل نے کھوئے کھوئے لہجے میں موضوع بدلا اور اپنی میز کی طرف بڑھ گیا. اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی. زویا نے بھی چپ چاپ اپنا کام شروع کر دیا لیکن اب فضا میں پہلے جیسی تلخی نہیں تھی. انجانے میں اس اندھیری رات نے ان کے درمیان انا کی ایک دیوار گرا دی تھی.
جب وہ دفتر سے نکلے تو دونوں خاموش تھے۔ زویا کے دل میں اس کے لیے نفرت کی جگہ ایک انجانی سی ہمدردی نے لے لی تھی، اور شامیر اپنے دل میں اٹھتے اس نے نامانوس احساس سے پریشان تھا۔ اس رات کی گفتگو کے بعد اگرچہ دونوں کے درمیان ظاہری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن اندرونی طور پر بہت کچھ بدل گیا تھا۔ شامیر کا رویہ زویا کے ساتھ تھوڑا نرم ہو گیا تھا، اور زویا کی نظروں میں اس کے لیے نفرت کی جگہ ایک انجانی سی ہمدردی نے لے لی تھی۔ وہ اب بھی بحث کرتے تھے، لیکن اب ان کی بحث میں ذاتی حملے نہیں بلکہ صرف پیشہ ورانہ اختلاف ہوتا تھا۔ منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، اور ان کی مشترکہ محنت رنگ لا رہی تھی۔ ان کا ڈیزائن بین الاقوامی سطح پر سراہا جا رہا تھا، لیکن ان کی یہ کامیابی ان کے دشمنوں کی آنکھ میں کھٹک رہی تھی۔ ایک صبح جب وہ سائٹ پر پہنچے تو ایک ہنگامہ برپا تھا۔ منصوبے کا ایک اہم اور مہنگا ماڈل جو انہوں نے سرمایہ کاروں کو دکھانے کے لیے تیار کیا تھا، بری طرح ٹوٹا ہوا تھا۔ کسی نے رات کے وقت سیکیورٹی کو چکما دے کر اسے تباہ کر دیا تھا۔ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ شامل کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس کا پہلا شک فوراً زویا کی ٹیم پر گیا۔ یہ اس کی پرانی سوچ کا اثر تھا۔ یہ تمہارے کسی آدمی کا کام ہے؟ وہ سیدھا زویا کے کیبن میں آ کر گرجا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی تلخی لوٹ آئی تھی۔ تم لوگ میری کامیابی برداشت نہیں کر پا رہے ہو کیا؟ تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے؟ زویا جو خود اس نقصان پر صدمے میں تھی اس کے الزام پر تڑپ اٹھی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ ہم نے مل کر اس دن رات محنت کی ہے۔ میں یا میری ٹیم ایسا کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بار اس کے لہجے میں غصے سے زیادہ دکھ تھا۔ اسے تکلیف تھی کہ اس شخص نے ایک بار پھر بنا سوچے سمجھے اس پر الزام لگا دیا تھا۔ اس رات کی ساری نرمی، ساری ہمدردی ایک لمحے میں غائب ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شامیر ایک لمحے کو رٹ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ غصے میں یہ بھی بھول گیا کہ یہ منصوبہ سے صرف اس کا نہیں تھا بلکہ زویا کا بھی اتنا ہی تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے پہلی بار کچھ شرمندگی سے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ آپ کا وہی مطلب تھا؟ زویا نے آنسو پوچھتے ہوئے تلخی سے جواب دیا۔ آپ آج تک مجھے اور میری کمپنی کو اپنا دشمن ہی سمجھتے آئے ہیں۔ آپ کو مجھ پر کبھی اعتبار تھا ہی نہیں، اور شاید کبھی ہوگا بھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ شامیر وہیں کھڑا رہ گیا۔ زویا کے الفاظ اس کے دل میں تیر کی طرح لگے تھے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کتنا غلط سلوک کیا ہے۔ اسے فوراً سیکیورٹی ہیڈ کو بلایا اور سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرنے کا حکم دیا۔ کچھ گھنٹوں کی تگ و دو کے بعد حقیقت سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں ایک نقاب پوش شخص ماڈل کو توڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن اس نے بڑی چالاکی سے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ تاہم اس کے ہاتھ میں ایک خاص انگوٹھی نظر آ رہی تھی۔ وہ انگوٹھی شامیر کے سب سے بڑے کاروباری حریف اسد چودھری کی تھی، وہی شخص جسے وہ اپنے والدین کی موت کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ سچائی سامنے آتے ہی شامیر کو لگا جیسے کسی نے اس پر گھڑوں پانی ڈال دیا ہو۔ سیدھا زویا کے پاس گیا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ زویا، اس نے آہستہ سے پکارا۔ زویا نے بنا نظر اٹھائے صرف مہری سے پوچھا، اگر آپ مزید الزام لگانے آئے ہیں تو پلیز جائیے، میری ہمت نہیں ہے، میں الزام لگانے نہیں، معافی مانگنے آیا۔ زویا نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ شامیر سکندر اور معافی؟ یہ ناقابل یقین تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شامیر نے سنجیدگی سے اعتراف کیا ہے۔ بہت بڑی غلطی۔ یہ کام اسد چودھری کا ہے۔ مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ I'm sorry۔ یہ 3 الفاظ اس نے شاید زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے کہے تھے۔ زویا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا۔ شامل کو لگا شاید وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ کچھ دیر کھڑا رہا، پھر مایوس ہو کر پلٹنے لگا۔ مسٹر سکندر، زویا نے اسے پکارا۔ وہ رکا۔ آپ کی معافی قبول کی۔ اس نے آہستہ سے اپنی رضامندی دی، لیکن اعتبار جیتنے میں وقت لگتا ہے۔ شامل نے اسبات میں سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ اس دن اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نہ صرف اسد چودھری سے اپنے ہر نقصان کا بدلہ لے گا بلکہ زویا کا اعتبار بھی جیت کر رہے گا۔ اب وہ دشمن نہیں تھے، ان کا دشمن ایک تھا۔ اس واقعے نے ان کے رشتے میں ایک نئی تبدیلی پیدا کی۔ اب وہ دشمن نہیں بلکہ ایک ٹیم تھے۔ ان کا ایک مشترکہ دشمن تھا، اور اس مقصد
نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ شامیر نے زویا کو اپنے دفتر میں بلایا۔ یہ پہلی بار تک اس کی دعوت میں کوئی حکم یا طنز نہیں بلکہ ایک سنجیدہ گزارش تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور زویا کو اسد چودھری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، کیسے اس کے والد کا پارٹنر تھا، کیسے اس نے انہیں دھوکہ دیا، اور کیسے شامر کو شک تھا کہ اس کے والدین کی موت کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا۔ یہ سب بتاتے اس کی آواز میں سالوں کا دبایا ہوا درد اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ اپنی زندگی کی سب سے تاریک حقیقت اس لڑکی کے سامنے کھول رہا تھا جس پر وہ کچھ دن پہلے تک اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ زویا سب سن کر حیران رہ گئی۔ اسے شامر کے سخت اور بے رحم رویے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وہ ایک ایسے بوجھ کے ساتھ جی رہا تھا جو کسی کو بھی توڑ سکتا تھا۔ اس کے دل میں شامر کے لیے ہمدردی اور احترام کی ایک گہری لہر اٹھی۔ وہ صرف خاموش سامع نہیں بنی بلکہ اپنی رائے دی۔ وہ آپ کے منصوبے پر حملہ نہیں کر رہا، وہ آپ کی ہمت پر حملہ کر رہا ہے۔ وہ آپ کو توڑنا چاہتا ہے جیسے اس نے آپ کے والد کو توڑا تھا۔ ہمیں اسے دکھانا ہوگا کہ ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے الفاظ میں اتنی مضبوطی اور فہم تھا کہ شامر اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار کسی کو اپنی سلطنت میں برابر کا شریک کیا تھا، اور وہ شخص زویا تھی۔ اب وہ مل کر کام کرتے، وہ گھنٹوں منصوبے پر بحث کرتے، نئے آئیڈیاز سوچتے اور ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے۔ شامر اس کی ذہانت، اس کی محنت اور سب سے بڑھ کر اس کی ایمانداری کا قائل ہو چکا تھا۔ اسے دیکھ کر اچھا لگتا تھا کہ کیسے زویا چھوٹے سے چھوٹے مزدور سے بھی نرمی سے بات کرتی، کیسے وہ اپنے کام میں اپنی جان ڈال دیتی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کے دل میں زویا کے لیے جو جذبات ہیں وہ صرف احترام تک محدود نہیں ہے۔ اس کی موجودگی میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا۔ جب وہ ہنستی تو اسے اچھا لگتا، جب وہ پریشان ہوتی تو اسے بے چینی ہوتی۔ وہ شامر سکندر جو عورتوں کو صرف ایک خوبصورت شے سمجھتا تھا، پہلی بار کسی کی شخصیت سے، اس کی روح سے متاثر ہو رہا تھا۔ ایک شام کام ختم کرنے کے بعد وہ دونوں دفتر سے نکل رہے تھے کہ شامر نے تجویز پیش کی، کیا تم میرے ساتھ کافی پیو گی؟ زویا حیران ہوئی لیکن اس نے انکار نہیں کیا۔ وہ شہر کے ایک پرسکون کیفے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، شامر نے گفتگو کا آغاز کیا، جس طرح تم نے اس مشکل وقت میں ساتھ دیا، کوئی اور ہوتا تو شاید چھوڑ کر چلا جاتا۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، ہم ایک ٹیم ہیں اور میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ شامر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتراف کیا، میں جانتا ہوں تم بہت مضبوط ہو۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر زویا نے ایک سوال پوچھا جو آج تک کسی نے اس سے پوچھنے کی جرات نہیں کی تھی، اگر آپ شامر سکندر CEO نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ اس کے سوال نے شامر کو چونکا دیا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ اٹھی۔ شاید ایک آرکیٹیکٹ ہوتا، اپنے والد کی طرح خواب بناتا، کہانیاں تعمیر کرتا، لیکن زندگی کے اپنے منصوبے ہوتے۔ یہ اعتراف زویا کے دل میں اتر گیا تھا۔ اسے لگا جیسے سالوں بعد کوئی ہے جو اسے سمجھ رہا ہے، جو صرف اسے ایک بے رحم بزنس پر نہیں تھا بلکہ ایک انسان سمجھ رہا تھا۔ کیفے سے نکلتے وقت اچانک تیز بارش شروع ہو گئی تھی۔ ان کے پاس چھتری نہیں تھی اور وہ دونوں بھاگ کر پارکنگ کی طرف پڑے۔ بارش میں بھیگتے ایک دوسرے کو دیکھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ سالوں بعد شامر دل سے ہنسا تھا۔ اس کی ہنسی دیکھ کر زویا کو لگا جیسے دنیا کی سب سے خوبصورت چیز یہی ہے۔ اسے ایک لمحے میں انہیں احساس ہوا کہ وہ صرف ایک ٹیم نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ان کی قربتیں اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ دفتر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ وہ سرد مہری اور تناؤ جو کبھی ان کے درمیان ایک دیوار کی طرح کھڑا تھا اب پگھل چکا تھا۔ اب وہاں ایک پرسکون ہم آہنگی تھی، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ناقابل بیان احساس۔ ان کی ٹیمیں بھی یہ تبدیلی محسوس کر رہی تھی، اور وہ دو الگ کمپنیاں نہیں بلکہ ایک متحدہ قوت کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ اکثر ایک دوسرے کے جملے مکمل کرتے، ایک دوسرے کے ڈیزائن میں چھپے مفہوم کو بنا بولے سمجھ جاتے۔ کبھی شامر اس کے لیے ویسی ہی کافی لیا تھا جیسی وہ پیتی تھی، اور کبھی زویا اس کی میز پر کسی پیچیدہ بلیو پرنٹ کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ چھوڑ جاتی جو اس کی مشکل آسان کر دیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے رشتے کو مضبوط کر رہی تھی، لیکن اس نئی قربت نے ان دونوں کے اندر ایک نئی جنگ بھی شروع کر دی تھی۔ شامر
جس نے اپنی پوری زندگی جذبات کو ایک کمزوری سمجھا تھا، اب خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ زویا کی موجودگی اسے ایک سکون دیتی تھی جس سے وہ کبھی واقف نہیں تھا۔ وہ خود کو اس سے دور رکھنے کی جتنی کوشش کرتا اتنا ہی اس کی طرف کھینچتا چلا جاتا۔ اسے ڈر لگتا تھا، وہ سوچتا تھا کہ اس کی زندگی انتقام اور خطرات سے بڑی ہے۔ وہ زویا جیسی شفاف اور نیک لڑکی کو اپنی تاریک دنیا میں کیسے لا سکتا ہے؟ کیا اسے حق تھا کہ وہ اپنی جنگ میں اسے بھی شامل کر لے؟ دوسری طرف زویا بھی اپنی دل سے لڑ رہی تھی۔ اس شخص کی شخصیت کے ان پہلوؤں سے واقف ہو رہی تھی جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے، اور اس کا غصہ دیکھ چکی تھی، لیکن اب وہ غصے کے پیچھے چھپا درد بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کا غرور جانتی تھی، لیکن اب وہ اس کے اندر کے تنہا اور زخمی انسان کو بھی پہچاننے لگی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کے دل میں شاہ میر کے لیے ہمدردی کے جذبات اب محبت کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اس شخص سے محبت کرنے لگی تھی جس سے کبھی وہ شدید نفرت کرتی تھی۔ اسی کشمکش میں انہوں نے منصوبے میں ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ ان کے ڈیزائن کو حتمی منظوری مل گئی اور تعمیراتی کام شروع ہونے والا تھا۔ اسی خوشی میں انہوں نے پوری ٹیم کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی۔ پارٹی میں خوشی اور کامیابی کا ماحول تھا۔ شاہ میر اور زویا ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے، ان کی نظریں ملتی اور لبوں پر ایک انجانی مسکراہٹ پھیل جاتی۔ پارٹی کے بعد جب سب چلے گئے تو دونوں دفتر میں اکیلے رہ گئے۔ ماحول میں ایک بہت خوشی اور ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ زویا نے مسکراتے ہوئے اس خاموشی کو توڑا۔ ہم نے کر دکھایا۔ شاہ میر اس کے قریب آتے ہوئے بولا، نہیں، تم نے کر دکھایا، یہ تمہاری جیت ہے۔ تمہاری محنت اور لگن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ زویا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ میر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ زویا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ زویا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتراف کیا، جس دن میں تم سے پہلی بار ملا تھا میں نے تم سے نفرت کی، میں نے تمہیں غلط سمجھا، تم پر الزام لگائے۔ میں اس سب کے لیے شرمندہ ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں غلط تھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی سب سے بہترین چیز ہو۔ اس کی آواز میں اتنی سچائی اور شدت تھی کہ زویا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب سے تم آئی ہو میری زندگی بدل گئی ہے۔ اب مجھے صرف انتقام کی آگ نظر نہیں آتی، مجھے ایک مستقبل نظر آتا ہے، ایک ایسا مستقبل جس میں خوشی ہے، سکون ہے اور تم ہو۔ اس نے زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میں نہیں جانتا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کی خوشی میں خوش ہونا، اس کے دکھ میں تکلیف محسوس کرنا اور اس کے بغیر اپنی زندگی کو ادھورا سمجھنا محبت ہے، تو ہاں، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ اعتراف اتنا اچانک اور اتنا پرجوش تھا کہ زویا کچھ بول نہ سکی۔ وہ بس آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ شاہ میر کو لگا کہ شاید وہ خاموش ہے، شاید وہ اس سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ اگر تم اس سے کچھ کہنا چاہا، لیکن زویا نے سرگوشی میں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہے شاہ میر، شاید اس دن سے جب میں نے آپ کے غصے کے پیچھے چھپے درد کو سمجھا تھا۔ شاہ میر کو لگا جیسے اسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ اسے لگا جیسے سالوں کی بے چینی، سالوں کا اکیلا پن آج ختم ہو گیا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا اصل امتحان تو ابھی باقی تھا۔ ان کا دشمن خاموش نہیں بیٹھا تھا، وہ ان کی خوشیوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنا آخری اور سب سے خطرناک داؤ کھیلنے والا تھا۔ ان کی محبت کا سفر شروع ہوا ہی تھا کہ طوفان نے انہیں آن گرا۔ اسد چودھری ان کی کامیابی اور قربت سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ شاہ میر، جس سے وہ نفرت کرتا تھا، نہ صرف پروفیشنلی کامیاب ہو رہا ہے بلکہ ذاتی زندگی میں بھی خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے انہیں برباد کرنے کے لیے ایک ایسا خطرناک منصوبہ بنایا جو صرف ان کے پروجیکٹ پر نہیں بلکہ ان کے رشتے کی بنیاد پر حملہ کرنے والا تھا۔ منصوبے کی باقاعدہ لانچنگ تقریب کا دن تھا۔ ملک کے تمام بڑے سرمایہ کار، سرکاری عہدیدار اور میڈیا موجود تھے۔ یہ شاہ میر اور زویا کے لیے کیریئر کا سب سے بڑا دن تھا۔ ہال کامیابی کی روشنیوں اور لوگوں کی پرجوش آوازوں سے گونج رہا تھا۔ زویا اور شاہ میر سٹیج پر کھڑے تھے، ان کے چہرے پر اعتماد اور خوشی کی چمک تھی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور مسکراتے تھے۔
ان کی یہ خاموش گفتگو سب سے خوبصورت تھی، سب کچھ بہترین جا رہا تھا، جب اچانک ہال کی بڑی اسکرین پر منصوبے کی پریزنٹیشن کی جگہ ایک ویڈیو چلنے لگی۔ ویڈیو میں زویا اور اسد کی ایک میٹنگ دکھائی دی جسے خفیہ طور پر بنایا گیا تھا۔ ویڈیو کو اس طرح ایڈٹ کیا گیا تھا کہ لگ رہا تھا جیسے زویا منصوبے کی خفیہ معلومات اسد چودھری کے پیسوں کے عوض بیچ رہی ہے۔ اس کی گفتگو کو توڑ مروڑ کر ایسے پیش کیا گیا جیسے وہ شامر کے خلاف سازش کر رہی ہو۔ پورا حال سناٹے میں آ گیا۔ ایک لمحے پہلے جہاں تالیوں کی گونج تھی، وہاں ایک ناقابل یقین خاموشی چھا گئی تھی۔ زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہے۔ اس کی آواز ایک کمزور سرگوشی بن کر رہ گئی تھی۔ یہ کچھ ہفتے پہلے کی میٹنگ تھی جب اسد چودھری نے خود اسے ملنے کے لیے بلایا تھا اور منصوبے سے پیچھے ہٹنے کے لیے دھمکیاں دی تھی، لیکن زویا نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اسی میٹنگ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا تھا۔ سب کی نظریں شاہ میر پر تھی۔ انہیں لگا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گا، کہ وہ زویا پر اب ایک بار پھر الزام لگائے گا کہ ان کا یہ اتحاد ایک جھوٹ تھا۔ شاہ میر کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طوفان تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ سب کو حیران کرتے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بچما کو کے سامنے مضبوطی سے زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ ایک خاموش اعلان تھا، اپنی محبت اور اپنے اعتبار کا۔ مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ اسے زویا کے کان میں سرگوشی کی، پھر وہ مائک کی طرف بڑھا، اسے پورے اعتماد سے اعلان کیا، یہ ویڈیو جھوٹی اور ایک گھناؤنی سازش ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ سازش کس نے کی ہے۔ اچانک ہال کے دروازے کھلی اور پولیس اندر داخل ہوئی۔ ان کے ساتھ رحمان صاحب تھے، جن کے ہاتھ میں ایک لیپ ٹاپ تھا۔ شامی نے ہال میں موجود اسد چودھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے للکارا، اسد چودھری، تمہارا کھیل ختم ہوا۔ رحمان صاحب نے اصلی بغیر ایڈٹ کی ہوئی تصویر اسکرین پر چلا دی، جس میں صاف نظر آ رہا تھا کہ اسد چودھری زویا کو دھمکا رہا ہے اور وہ بہادری سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ نہیں، انہوں نے وہ ثبوت بھی پیش کیے جو شامل نے پچھلے کچھ ہفتوں میں اسد چودھری کے خلاف اکٹھے کیے تھے، ماڈل توڑنے سے لے کر اس کے مالی فراڈ تک، اور سب سے بڑھ کر شامل کے والدین کی گاڑی کے ساتھ کی گئی چھیڑ چھاڑ کے ثبوت، جس سے یہ حادثہ ایک منصوبہ بند قتل ثابت ہوا تھا۔ اسد چودھری نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ سارا منظر بدل چکا تھا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ زویا کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی اور شاہ میر کا سالوں پرانا انتقام اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ ہنگامہ ختم ہونے کے بعد شاہ میر زویا کو لے کر باہر آ گیا۔ زویا اب بھی صدمے کی کیفیت میں تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے سوال کیا، تمہیں مجھ پر یقین تھا ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی؟ ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہوا؟ شاہ میر نے اسے اپنے قریب کیا۔ میں نے کہا تھا نا، اعتبار جیتنے میں وقت لگتا ہے، لیکن جب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی ثبوت اسے توڑ نہیں سکتا۔ میں نے ایک بار تم پر شک کرنے کی غلطی کی تھی، دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ میری سلطنت کی بنیاد اب طاقت نہیں، اعتبار ہے، اور وہ تم ہو۔ زویا پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، سکون کے آنسو تھے۔ آج صرف ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کی محبت بھی ہر امتحان میں سرخ روئی تھی۔ شاہ میر نے اسے مضبوطی سے تھام لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی زندگی کا سب سے تاریک باب آج ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، اور ایک نیا روشن مستقبل اس کا منتظر تھا۔ اسد چودھری کی گرفتاری اور تمام سچائی سامنے آنے کے بعد تعمیراتی دنیا میں ایک بھونچال آ گیا تھا، لیکن شاہ میر اور زویا کی زندگی میں سکون اتر آیا۔ شاہ میر کے کندھوں سے سالوں پرانا بوجھ اتر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اب غصے اور انتقام کی جگہ ایک ایسی نرمی اور ٹھہراؤ تھا جو صرف زویا کی محبت کا تحفہ ہو سکتا تھا۔ میڈیا میں ہر طرف ان کی کامیابی اور ایمانداری کے چرچے تھے۔ قومی ورثہ کمپلیکس اب صرف ایک منصوبہ نہیں، بلکہ ایک سچائی کی فتح کی علامت بن چکا تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک پرسکون صبح شاہ میر زویا کو اپنے ساتھ شہر سے کچھ دور ایک پرسکون جگہ پر لے گیا۔ وہ ایک خوبصورتی سے بنے ہوئے قبرستان میں داخل ہوئے۔ وہ سیدھا دو قبروں کے پاس جا کر رکا، جس پر سکندر ملک اور عائشہ سکندر کے نام کندہ تھے، کیونکہ اس کے والدین تھے۔ سالوں میں پہلی بار وہ یہاں انتقام کی آگ لے کر نہیں، بلکہ سکون اور تشکر کے جذبات لے کر آیا تھا۔
زویا کچھ فاصلے پر خاموشی سے کھڑی رہی، اسے تنہائی دینا چاہتی تھی۔ شامر گھٹنوں کے بل بیٹھا اور اسے اپنے والدین کی قبروں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ بے بسی کے نہیں بلکہ سکون کے تھے۔ اس نے ایک سرگوشی میں اپنے دل کی بات کی، بابا، ماما، میں نے آپ کا انصاف حاصل کر لیا، لیکن آج میں یہاں اس لیے نہیں آیا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے انصاف سے بڑھ کر کچھ پا لیا ہے، میں نے زندگی پا لی ہے۔ اسے پلٹ کر زویا کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا بابا۔ آپ کہتے تھے نا کہ عمارتوں کی بنیاد ایمانداری پر ہوتی ہے۔ اس نے مجھے سکھایا کہ زندگی کی بنیاد اعتبار پر ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے اب جہاں بھی ہوں خوش ہوں گے۔ یہ کہہ کر جب وہ اٹھا تو اس کا دل پہلے سے کہیں زیادہ ہلکا تھا۔ زویا اس کے پاس آئی، خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ دفتر واپس آ کر زندگی ایک نئے رخ پر چلنے لگی۔ منصوبہ کامیابی سے تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک دن شامل نے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی۔ اس نے حسن آرکیٹیکٹس اور سکندر کنسٹرکشنز کے درمیان ہوئے مشترکہ منصوبے کو باضابطہ طور پر ختم کرنے کا اعلان کیا۔ ایک لمحے کے لیے زویا کے دل میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی۔ کیا سب کچھ یہی ختم ہو جائے گا؟ اس سے پہلے کہ کچھ سوچتی، شامل نے پریزنٹیشن سکرین پر ایک نیا لوگو دکھایا۔ اس پر لکھا تھا سکندر حسن تعمیرات، یہ ہماری نئی کمپنی ہے۔ اس نے زویا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعلان کیا، جیسے کوئی پروجیکٹ ہیڈ یا لیڈ آرکیٹیکٹ نہیں، یہاں دو برابر کے پارٹنر ہو۔ اگر تمہیں منظور ہو تو۔ زویا کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے نم ہو گئی تھی۔ یہ صرف ایک بزنس پرپوزل نہیں تھا، یہ زندگی بلکہ شراکت کی دعوت تھی۔ اسے بنا کچھ سوچے سمجھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہفتے بعد شاہمیر نے ایک اور قدم اٹھایا۔ وہ جو لاکھوں کی ڈیل منٹوں میں کرتا تھا، آج شدید گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ زویا کے گھر جا رہا تھا، اس کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگنے۔ وہ اپنے ماضی کے برعکس آج بالکل اکیلا نہیں تھا۔ رحمان صاحب اس کے ساتھ تھے، ایک باپ کی طرح اس کی ہمت بندھانے کے لیے۔ پروفیسر حسن کا گھر سادگی اور علم کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ انہوں نے شامر کا استقبال کیا۔ ان کی نظروں میں اس کی دولت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ صرف اس انسان کو دیکھ رہے تھے جسے ان کی بیٹی نے چنا تھا۔ میں جانتا ہوں میں ماضی میں آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکا، شامر نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے اعتراف کیا، لیکن اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی باقی کی زندگی اس غلطی کا ازالہ کرنے میں لگا دوں گا۔ میں زویا کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ پروفیسر حسن نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ بیٹا، خوشی دولت سے نہیں ملتی، عزت اور محبت سے ملتی ہے۔ میری بیٹی نے بہت دکھ جھیلے ہیں، لیکن اس نے کبھی اپنے اصول نہیں چھوڑے۔ اگر تم اس کی خودداری کا احترام کر سکو اور اسے ہمیشہ محبت دے سکو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس ملاقات نے شامر کے دل پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے پہلی بار ایک مکمل خاندان کی گمجوشی محسوس کی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا جس کے لیے شامر نے سب کچھ پلان کیا تھا۔ قومی ورثہ کمپلیکس تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ غروب آفتاب کے وقت وہ زویا کو اس کی چھت پر لے گیا تھا۔ نیچے پورا شہر روشنی میں نہا رہا تھا۔ آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں سے سجا ہوا تھا۔ یہاں سے سب کچھ کتنا مختلف لگتا ہے نا؟ زویا نے مسحور کن لہجے میں منظر کو دیکھتے ہوئے اپنی رائے دی۔ ہاں، شامر اس کے پیچھے کھڑا تھا، لیکن ویسے ہی جیسے تمہارے آنے سے میری دنیا مختلف ہو گئی ہے۔ اس کے سامنے آ گیا۔ یاد ہے ہماری پہلی ملاقات اس طرح کی ایک زیر تعمیر عمارت میں؟ اس دن میں تمہیں اپنی سلطنت میں قدم رکھنے پر دھمکی دی تھی۔ وہ سلطنت خوف، طاقت اور انتقام کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ وہ کھوکھری تھی۔ وہ زویا کے سامنے ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ اس کی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکلی۔ آج میں تمہیں ایک نئی سلطنت کی پیشکش کرنا چاہتا ہوں، دل کی سلطنت، جس کی بنیاد صرف محبت، اعتبار، شراکت پر رکھی گئی ہے۔ ایک ایسی سلطنت جہاں کوئی بادشاہ نہیں، لیکن ایک ملکہ ضرور ہوگی۔ اس نے ڈبی کھولی، جس میں ایک نازک سی ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی، جس کا ڈیزائن بالکل ویسا ہی تھا جو زویا نے کبھی اپنی ڈائری میں بنایا تھا۔ زویا حسن، کیا تم مجھ سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے اس دل کے سلطنت کی ملکہ بننا قبول کرو گی؟ زویا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اسے سر ہلاتے ہوئے سرگوشی میں جواب دیا، ہاں ہاں شامی، میں قبول کرتی ہوں۔ شامی نے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔
1 साल बाद उसी कम्प्लेक्स के इफ्तिताह के दिन वो दोनों शौहर और बीवी की हैसियत से एक साथ खड़े थे। उनकी कंपनी मुल्क की सबसे मोतबर तामीराती कंपनी बन चुकी थी, लेकिन उनकी असल कामयाबी वो मोहब्बत पर रिश्ता था जिन्होंने नफरत की बुनियादों पर तामीर किया था। शामी ने एक जालिम बादशाह के तौर पर सफ़र शुरू किया था, लेकिन जोया की मोहब्बत ने उसे एक ऐसा हुक्मरान बना दिया था जिसकी सल्तनत दिलों पर कायम थी।